نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں روزے سے صرف بھوک ہی حاصل ہوتی ہے۔ وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرُ، اور کتنے ہی قیام کرنے والے بھی ایسے ہیں کہ جنہیں قیام سے صرف شب بیداری ہی ملتی ہے۔ وہ لوگ صرف بھوکے پیاسے رہتے ہیں، وہ لوگ صرف راتوں کو جاگتے ہیں، ان کے رکوع اور سجدے کا، ان کا روزہ رکھنے کا ان کو کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ بد نصیب لوگ کون ہیں؟ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 1903 میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، من لم یدع قول الزور والعمل به، جس نے بیہودہ باتوں اور بیہودہ کاموں سے اجتناب نہ کیا، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک دوسری روایت میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ نہیں ہے، انما الصیام من اللغو والرفث، بلکہ روزہ تو لغو اور فحش باتوں اور کاموں سے رکنے کا نام ہے۔ فَإِن سَابَّكَ أَحَدٌ وَجَهِلَ عَلَيْكَ فَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، اگر تجھے کوئی گالی دے یا تیرے ساتھ جہالت کا کام کرے تو تجھے یہ کہنا چاہیے کہ میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے۔ سامعین محترم، بہت تعجب کی بات ہے کہ ماہ رمضان میں ہم حلال چیزوں سے تو رک جاتے ہیں مگر حرام چیزوں سے باز نہیں آتے۔ جھوٹ بولنا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، بہتان تراشی حرام ہے، گالی دینا حرام ہے، فحش بولنا، سننا اور غیر محرم کی طرف دیکھنا حرام ہے، رقص و سرود کی محفلوں میں جانا، گانے سننا، موسیقی سننا حرام ہے۔ ہر وہ کام جس سے شریعت اسلامیہ نے حرام کیا ہے وہ ہم میں ویسے ہی رہتا ہے۔ بلکہ ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں یا تراویح پڑھتے ہیں نا، تو جب ہم یہ خاص طور پہ جو یوتھ ہے ہماری، جو نوجوان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مبارک کرے، بہت اچھا کام کرتے ہیں، یہ مسجدوں میں آتے ہیں، مسجد کی رونق میں اضافہ کرتے ہیں۔ لیکن اے میرے نوجوان بھائی، جب آپ مسجد میں آ جاتے ہیں، تراویح بھی پڑھ لیتے ہیں، نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں، تو عموماً دیکھنے میں آتا ہے کہ فجر کے بعد یا عشاء کے بعد، تراویح کے بعد 5، 7، 9، 10 نوجوان کسی جگہ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، چوک ہوتا ہے، گلی ہوتی ہے، یا مسجد کا صحن ہوتا ہے، یا کسی دکان کے اوپر وہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہاں پہ وہ پورے سال کی برائیاں جو کی ہوتی ہیں ان کو ڈسکشن کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہر قسم کی زبان سے جو برائی ہو سکتی ہے، جھوٹ بھی بولتے ہیں، مذاق بھی کرتے ہیں، ٹھٹھا بھی کرتے ہیں۔ تو یہ کیا روزہ ہے یار؟ آپ کو اس روزے کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں آپ نے اپنی زبان کو بھی سمجھانا ہے کہ آپ روزے سے ہیں۔ آپ کی زبان کا بھی روزہ ہے، آپ کے کانوں کا بھی روزہ ہے، آپ کے پورے بدن کا روزہ، روزہ صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہے۔ تو لہذا خدا را اس چیز پہ غور کریں اور اپنے روزے کی حفاظت کریں۔ آپ دیکھیں نا، سحری کے ٹائم اٹھتے ہیں اور شام تک آپ کچھ بھی نہیں کھاتے پیتے، کس لیے؟ صرف بھوکا پیاسا رہنے کے لیے۔ قیامت کا دن ہو اور آپ کے پلڑے میں سوائے بھوک پیاس کے کچھ بھی نہ بچے۔ تو اس لیے اس مہینے کو ذرا اس انداز سے گزاریں کہ جس طرح آپ نے روزہ رکھا ہے اس طرح آپ اپنے پورے اعضاء کا روزہ رکھوائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔